یہ اختلافات پیدا کرنے کی جو وجہ ہے یہ ایک ہی شخص ہے جو ڈی ایس بی انچارج ہے وہاں کے، ایک حولدار ہیڈ کانسٹیبل رینک کا اہلکار ہے آصف نامی. یہ اس کی وجہ سے یہ پیدا ہو رہے. پولیس فورس کے اندر ایک مخصوص اپنے ایس ایچ اوز، ایس آئیز اور ان کا ایک گروپ بنایا ہوا ہے جو ان کے جو دیگر ہے ان کے مخالف جو دوسرا گروپ ہے ان کو یہ ٹارچر کرنے کے لیے، ان کو یہ نقصان پہنچانے کے لیے ہر حربے استعمال کرتے. یہ جو اندرونی گروپ بن گیا ہے انہوں نے پولیس فورس کو ایک مسلح تنظیم میں تبدیل کر دیا. السلام علیکم معزز ناظرین، حیات اللہ محسود آپ لوگ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. آج ہم بات کریں گے جنوبی وزیرستان اپر اور لوور دونوں اضلاع کے پولیس کے حوالے سے. فاٹا انضمام کے بعد ایک طرف تو جو فاٹا انضمام کے ثمرات ہے وہ ابھی تک 5 سال گزرنے کے بعد عوام تک اس طریقے سے نہیں پہنچے جس طریقے سے انضمام سے پہلے حکومت نے وعدے وعید کیے تھے. تو اس طرح اگر پولیس کے حوالے سے بات کی جائے تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پولیس کے ساتھ جو ہمارے صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت کی جانب سے جو سلوک روا رکھا گیا ہے تمام ڈسٹرکٹ اور بالخصوص جنوبی وزیرستان اپر اور لوور پولیس کے ساتھ وہ قابل افسوس ہے، وہ بھی قابل مذمت ہے. اگر بات کی جائے تو ابھی تک جنوبی وزیرستان میں جو تانے ہیں ان میں اکثر تانے کے لیے اپنی بلڈنگ کے قیام ابھی تک ممکن نہیں ہو سکی. وہ جو دوسرے جو دیگر سرکاری دفاتر ہے یا دیگر سرکاری عمارتیں ہیں اس میں تانے بنائے گئے جو پہلے انہوں نے ٹمپریری بیس پہ بنائے تھے. 5 سال گزر گئے لیکن ابھی تک وہیں پہ قائم ہے. چوکیاں جو بنائی گئی وہ چوکیاں بھی جو دیگر سرکاری عمارتیں اس میں بنائی گئی تھی، بلکہ یہاں تک کہ کچھ چوکیوں کے لیے تو رینٹ پہ پرائیویٹ دکانیں لے کے اس میں چلا رہے. اسی کے علاوہ جو ابھی ڈی پی او کا جو دفتر ہے یا پولیس لائن ہے وہ بھی ایک جو ہسپتال ہے اس میں یہ بنایا گیا ہے، ان کا بھی ذاتی دفتر ابھی تک نہیں بنا 5 سال مکمل ہونے کے باوجود. ایک طرف تو حکومت کی جانب سے یہ ستیلی ماں کا سلوک ساؤتھ وزیرستان پولیس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب پولیس کے اندر پولیس اندرونی طور پر شدید گروپ بندیوں کا شکار ہے. اس گروپ بندیوں کی وجہ سے اندرونی طور پر شدید اختلافات پیدا ہوئے، اختلافات پائے جا رہے جو آہستہ آہستہ بہت شدت کے ساتھ وہ اختلافات شدید ہوتے جا رہے. یہ اختلافات پیدا کرنے کی جو وجہ ہے یہ ایک ہی شخص ہے جو ڈی ایس بی انچارج ہے وہاں کے، ایک حولدار ہیڈ کانسٹیبل رینک کا اہلکار ہے آصف نامی. یہ اس کی وجہ سے یہ پیدا ہو رہے. آصف نامی کانسٹیبل مختلف ناموں سے مختلف طریقوں سے افسران اور پولیس اہلکاروں کو بلیک میل کر کے ڈرا دھمکا کے وہ ایک حولدار ہو کے پورا نظام چلاتا ہے. انہوں نے پولیس فورس کے اندر ایک مخصوص اپنے ایس ایچ اوز، ایس آئیز اور ان کا ایک گروپ بنایا ہوا ہے. وہ گروپ ہر وقت ان کی تعیناتیاں ہوتی ہے مختلف تانوں پہ، مختلف چوکیوں پہ جو ان کے جو دیگر ہے ان کے مخالف جو دوسرا گروپ ہے ان کو یہ ٹارچر کرنے کے لیے، ان کو یہ نقصان پہنچانے کے لیے ہر حربے استعمال کرتے. نہ صرف ان کو پوسٹوں سے محروم رکھتے بلکہ ان کے لیے مختلف سازشیں کر کے، سازشوں کے ذریعے ان کے لیے قانونی راستہ بنا کے ان کو ڈسمس بھی کرتے، ان کی ایکسپلینیشن بھی کال کرتے. یعنی جو طریقے استعمال ہوتے ہیں انٹرنلی طور پر ڈپارٹمنٹ کے اندر کسی کو دیوار سے لگانے کے لیے وہ سارے طریقے یہ استعمال کرتے. اور بدقسمتی سے یہاں پہ جو بھی ڈی پی او آتا ہے یہ بھی اس کے کنٹرول میں رہتا ہے. ابھی ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کے پاس کون سا دین کا چراغ ہے اور یہ ان کو کن قوتوں کی ان کی پشت پناہی حاصل ہے جو یہ اسی طرح اقدامات کرتے جنہوں نے وزیرستان پولیس کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا.
اس کے حوالے سے پہلے بھی ہم نے متعدد نیوز بھی چلائی ہے سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا پہ، لیکن کوئی ان کے خلاف اس بات سننے کو بھی کوئی بھی تیار نہیں ہے. لیکن یہ جو اختلافات ہے، یہ جو اندرونی گروپ بندیاں ہے، انہوں نے پولیس فورس کو ایک مسلح تنظیم میں تبدیل کر دی ہے. ابھی یہ پولیس فورس مسلح تنظیم بننے جا رہی ہے، جو کہ آنے والے وقت میں ریاست کے لیے بھی ایک چیلنج کے طور پر سامنے آئے گی. اس اختلافات کی وجہ سے، یہ اختلافات ابھی تو صرف گروپ بندیوں کی شکل میں، یہ اختلافات آنے والے دنوں میں خونی تصادم میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے. اس اختلافات کی وجہ سے مخالف گروپ نے جو ڈی ایس بی انچارج ہے آصف، اس کی بھی ڈی خان میں پٹائی کی تھی ایک ہوٹل ڈیرہ تھانہ کے حدود میں، اور پٹائی کے بعد اس ہاتھا پائی ہوئی تھی. پھر اس کے درمیان صلح صفائی ہو گئی کہ اس بات کو ایکسپوز نہیں کرنے اور باہر نہیں جانے دینا. اس کے بعد یہ پہلا واقعہ تھا کہ پولیس کے اندر اسی طرح کا معاملہ ہم نے سامنے آیا. اور اس سے پہلے بھی چارج نہ چھوڑنے کے مسئلے پہ تھانہ مکین میں ایک دوسرے پہ بندوقیں تانی گئی، ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش، ایک دوسرے کے اوپر فائر کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن درمیان میں جو باقی آ گئے اور انہوں نے صلح صفائی کر کے وہاں سے پرامن طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا. ابھی گزشتہ دنوں جو وانا کے اکاؤنٹنٹ ہے، اس پہ پولیس فورس نے خود جا کے ان کی پٹائی کی اور ان کو زد و کوب کیا اور ان کو مارا پیٹا. یعنی یہ کوئی تیسرا چوتھا واقعہ ہے جو سامنے آ رہا ہے. ان کی وجوہات کیا ہے؟ ان کی وجوہات ہی اندرونی طور پر گروپ بندیاں ہے. اگر یہ گروپ بندیاں بروقت ختم نہیں کی گئی تو جنوبی وزیرستان کی جو اپر اور لوور دونوں کی پولیس فورس آنے والے دنوں میں مسلح دہشت گرد تنظیم سے زائد نہ صرف خطرناک ثابت ہوگی ریاست کے لیے، بلکہ یہ علاقے کے لیے بھی بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوگی. اور اس کی خاتمے کے لیے سنجیدگی سے اعلیٰ سطح پہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو گروپ بندیاں ہے، اور گروپ بندیاں صرف لابنگ تک محدود نہیں ہے، گروپ بندیاں ہاتھا پائی تک تو بات پہنچ گئی ہے، اور یہ خونی تصادم تک بہت جلد یہ بات پہنچ سکتی ہے، جس کا نہ صرف پولیس فورس کو نقصان ہوگا، نہ صرف ریاست کو نقصان ہوگا، بلکہ اس کے نقصانات پورے جو ضلع اس کے عوام ہے اس تک بھی اس کے نقصانات پہنچ سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے ذاتی دشمنیاں بھی پیدا ہونے کا خدشہ ہے. تو امید کرتا ہوں کہ میں نے پوائنٹس اٹھائے، جو میں نے پوائنٹس ریس کیے، اس کے حوالے سے حکومت یا ہمارے مقتدر حلقے سنجیدگی کا مظاہرہ کر کے اس کا نوٹس لیں گے اور اس گروپ بندی کے خاتمے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھائیں گے. اور مزید بھی ہم ایسی سازشیں جو پولیس فورس کے اندر مخصوص لوگ کرتے مختلف ناموں سے، اور یہ گروپ بندیاں کن مقاصد کے لیے استعمال کرتے، اور اس گروپ بندیوں کو ان سے کیا کیا فوائد ہے، ٹرانسفر پوسٹنگ کس طریقے سے وہ کرتے، اور جو دیگر معاملات انٹیلیجنس اور دیگر اداروں کے نام کس طرح استعمال کرتے، اسی پر بھی میں مزید آنے والے دنوں میں تفصیلی یہ جو ویڈیو کا سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا، تاکہ آپ لوگ اور ہمارے مقتدر حلقے کو تک یہ جو یہاں پہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بروقت آگاہی اور معلومات میسر ہو سکے. اس دعا کے ساتھ کہ ہم نے جو بھی گفتگو کی یہ ہمارے علاقے کے لیے، ملک کے لیے، پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے خیر کا باعث بنے، نہ کہ شر کا باعث. اپنے ہوسٹ حیات اللہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.